بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تفہیم کے بارے میں۔ تفہیم کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں اور اس کو کس طرح حل کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ آج میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ تفہیم آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا، کمپریہنشن، ٹھیک ہے۔ جس طرح انگلش میں کمپریہنشن ہوتا ہے، اس میں ایک پیراگراف ہوتا ہے اور اس میں کچھ کوسچنز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس کو آپ سالو کرتے ہیں، اس کو پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پڑھ کے اس کے جو کوسچنز ہوتے ہیں اسی میں سے اس کے آنسرز نکالتے ہیں۔ تو سیم وہی چیز جو ہے ادھر بھی ہوتی ہے، اردو میں بھی ہوتی ہے، وہی اسی طرح پیراگراف ہوتا ہے اور اس کے کچھ کوسچن ہوتے ہیں، یعنی تفہیم کو آپ انگلش میں کمپریہنشن کہتے ہیں۔ اچھا، تفہیم کا مطلب ہوتا ہے فہم حاصل کرنا، سمجھنا، جاننا، ٹھیک ہے۔ فہم بھی سمجھ ہی ہوتا ہے، فہم کا مطلب سمجھنا یا سمجھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تفہیم کو حل کرتے ہوئے درجے نکات کو ذہن میں رکھیں۔ جیسے نمبر 1 ہے، عبارت کو پڑھنے سے پہلے سوالات کو غور سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے سے پہلے عبارت کو، مطلب پیراگراف کو پڑھنے سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ سوالات کو غور سے پڑھ لیں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جوابات کیسے ہوں گے یا کہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو پڑھنے کے بعد جوابات کا اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عبارت کو 2-3 بار غور سے پڑھیں، یعنی وہ جو پیراگراف ہے اس کو 2-3 بار غور سے پڑھیں۔ اتنا ٹائم آپ اس کو دیں، ایگزام میں اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو تقریباً 2 دفعہ تو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اور آپ سے مانگنا کیا چاہ رہا ہے۔ جب آپ سوالات پڑھ چکیں گے نا اور عبارت کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا، کون سے آنسر کیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبارت میں موجود مثالوں پر ضرور غور کریں اور غور کریں کہ کس اہم نقطے کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو مثالیں دی گئی ہوں گی اس میں اس کو ضرور غور سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں آپ سے کیا مانگا جا رہا ہے یا کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی وہی چیز پھر آپ کو آنسر میں بتانی پڑے گی نا، ٹھیک ہے۔ پھر عبارت کو پڑھنے کے بعد سوالات کو غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے غور سے پڑھا سوالات کو، اس کے بعد آپ نے جب عبارت پڑھ لی اس کے بعد بھی آپ آرام سے سوالات کو غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب مشقی سوالات کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سوالات میں جتنی بات پوچھی جائے اتنی ہی لکھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا ہے کہ علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ صرف یہی بتائیں کہ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ ڈیٹیل میں مت جائیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، ان کے والد کا یہ نام ہے، چھوڑ دیں اس بات کو۔ جو پوچھا گیا ہے اس پہ فوکس کریں اور اسی کا آنسر دیں، ٹھیک ہے۔ جواب لکھتے وقت عبارت کا فقرہ نقل کرنے کی بجائے اپنے الفاظ میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کہاں پیدا ہوئے اس کا تو آپ سیم وہی آنسر دیں گے کہ جی وہ پیدا ہوئے سیالکوٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا کوسچن ہے جس میں آپ آنسر دیتے ہوئے نا دیکھ لیں کہ وہ فقرہ جو ہے نا وہ نقل نہ کریں، عبارت کا فقرہ جو ہے نا اس کو نقل نہ کریں، ٹھیک ہے، بلکہ اپنا جواب دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امپریشن اچھا پڑتا ہے، جو ایگزامینر ہے اس کو اچھا لگتا ہے کہ جی اس نے اپنے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو پھر وہ مارکس بھی اسی طور پہ آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جواب کو ترتیب دے کر لکھیں، نہیں کہ آگے پیچھے لکھ دیا، یہ وہ سینٹنس آگے کر دیا وہ پیچھے کر دیا، نہیں، اس کو ترتیب دے کے صحیح سے لکھیں۔ جو جواب مانگا گیا ہے اگر وہ لمبا جواب ہے تو اس کو ترتیب سے صحیح خوبصورتی سے اچھے الفاظ استعمال کر کے اس کو لکھیں، ٹھیک ہے۔ سوال اور جواب ایک ہی زمانے میں ہوں، یہ نہ ہو کہ سوال ماضی میں پوچھا جائے اور جواب آپ حال میں دے رہے ہوں یا مستقبل میں دے رہے ہوں۔ سوال جواب جو ہے وہ ایک ہی اس کے ہونے چاہیے، زمانے کے ہونے چاہیے، فعل، ماضی، حال یا مستقبل، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے
اس کا کیا ہے تفہیم کا جو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں ہے. تو آپ نے اس کو پڑھا, 2-3 دفعہ پڑھا, اس کے بعد یہ 5 سوالات دیے گئے ہیں, اس کے جواب یہیں پر موجود ہیں اسی عبارت میں. آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آپ نے اس کے آنسر دینے ہیں. جیسے سوال نمبر 1 ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے. اب ہم سے صرف یہ پوچھا گیا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے, کوئی ڈیٹیل نہیں پوچھی گئی, صرف آپ نے کہاں کی جگہ کیا لکھنا ہے, مصر. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے. اب یہاں پر جملہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو مصر پر ایک طاقت و سرکش بادشاہ فرعون حکومت کرتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے صرف کیا لکھنا ہے, اس میں سے صرف کس کو نکالنا ہے, مصر کو نکالنا ہے. آپ یہ پورا جملہ نہیں لکھیں گے بلکہ صرف مصر کو, کیونکہ اس میں صرف آپ سے مصر کا پوچھا, کہاں کا پوچھا گیا ہے. تو کہاں پیدا ہوئے تھے, مصر میں پیدا ہوئے تھے. اب سوال نمبر 2 ہے, حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت مصر پر کون حکمران تھا. اب وہ آنسر بھی اسی جملے میں آپ کو مل جائے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو مصر پر ایک طاقتور اور سرکش بادشاہ فرعون حکومت کرتا تھا. ٹھیک ہے, اسی میں آپ کو مل جائے گا کون کی جگہ صرف آپ نے کون یہاں پہ جو لکھا ہے کون حکمران تھا, تو کون حکمران تھا, فرعون حکمران تھا. ٹھیک ہے, صرف آپ نے وہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم سے تعلق رکھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے, اسرائیل قوم سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ لکھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں اس کو نجومیہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنسر بنی اسرائیل ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے, نجومیوں نے فرعون کو کیا بتایا. اب اس کا آنسر تو لمبا سا ہے, تو اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ تمہاری حکومت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی, اور مطلب ایک نبی پیدا ہوگا, بنی اسرائیل میں سے ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہیں تباہ کر دے گا, ہلاک کر دے گا, تمہاری اور اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا. تو آپ ان سب جملوں کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نجومی کی بات سن کر فرعون نے کیا کیا. تو اب یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے سارے ملک کو میں اعلان کرا دیا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں فوراً قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کے قتل کرنے کا حکم دیا. اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جملہ تو یہ ہے نا کہ اس نے سارے ملک کا اعلان, یہ آنسر آپ کو یہاں سے مل رہا ہے کہ اس نے سارے ملک میں اعلان کرا دیا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں فوراً قتل کر دیا جائے. تو اس کا آنسر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس طرح لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی اپنا آنسر آپ دیں گے تو وہ امپریشن اچھا پڑے گا اور ایگزامینر آپ کو مارکس دیں گے. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے پڑھا وہ تفہیم کے بارے میں تھا جس کو انگلش میں کمپریہنشن کہتے ہیں. تو امید ہے آج کا جو سبق ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میرا یہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے. اوکے, اللہ حافظ.